بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم کا مدد دے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ فکرتا بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، وحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے۔ ہم خدا کا یہ کہاں سے آ گیا تو ہمارے برابر بغیر اس میں نہیں پہچان سکتے کیا بدل لے ہم کہ خدا کا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے خود کو اور آپ حضرات کو مشرف کیا، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اسے تم ہے کو آ جاؤ۔ میں بہتر اور مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، بلند آواز سے سنائیں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت دیکھیں۔ محترم حضرات، ایسا روزانہ یا آئے دن یا کبھی کبھی یا سال میں ایک مرتبہ ہوتا رہتا ہے کہ ہماری ملاقات کسی ہائی لیول یا بڑے عالم سے ہوتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حضرت سے مصافحہ، حضرت کا قرب حاصل ہو جائے۔ جیسے بعض جگہ ایسی بھی ہوں گی جہاں ہمارے پیش امام حافظ و قاری مولانا شفیع عالم صاحب جاتے ہوں گے تو لوگ ہاتھ چومتے ہوں گے اور قریب بیٹھنا پسند کرتے ہوں گے، مصافحہ کرنا پسند کرتے ہوں گے۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں ہمارے استاد محترم قاری تصور صاحب جاتے ہوں گے تو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا قریب بیٹھنا نصیب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس بیٹھ کے اسے گفتگو کر لی جائے اور زیادہ سے زیادہ جلدی ان سے مصافحہ کر لیا جائے۔ اور دیگر جتنے علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اپنے علاقے میں تو نہ صحیح کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں جب یہ جاتے ہوں گے تو لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ حضرت کے قریب بیٹھ جائیں، یہ حضرت سے مصافحہ کر لیں،
حضرت سے بات چیت ہو جائے، اور بات چیت ہو جائے، مصافحہ ہو جائے، قریب بیٹھ جائیں تو اپنے نصیبے پر فخر کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ناچیز بھی بعض جگہ ایسی ہیں جیسے بلند شہر وغیرہ تقریر ہوتی ہے یا غازی آباد میں، تو لوگ یہ چاہتے ہیں جلسے کے بعد کہ بس حضرت سے مصافحہ ہو جائے، قرب حاصل ہو جائے، دو باتیں کرنے کا موقع مل جائے. دیکھیے اب ان سے بڑے عالم لے لیجئے، جیسے آج ہمارے جلسے میں سید مقیم الرحمن صاحب تشریف فرما ہے، آنے ہی والے کچھ دیر میں. ہم ان سے چاہیں گے کہ ان سے ہمارا مصافحہ ہو جائے، ان سے قرب حاصل ہو جائے، ان سے تھوڑی سی بات چیت ہو جائے. اسی طرح اور کوئی بڑا عالم آئے، المختصر مثال کے طور پر ازہریہ تشریف لے آئیں بریلی شریف سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اگر بات چیت نہ بھی ہو، قرب حاصل نہ بھی ہو، مصافحہ کرنا نصیب نہ بھی ہو، تو کم از کم حضرت کا پیر چومنے کا موقع ہی مل جائے. مراد آباد شریف کے عیدگاہ کے میدان میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کے پیر کو چومنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں، لیکن کیونکہ طبیعت ناساز رہتی ہے منع کر دیا گیا. تو اسی طرح دنیا کا نظام ہے کہ انسان اگر کوئی عالم باعمل اس کے پاس آتا ہے، اس کے محلے میں آتا ہے، اس کے قریب میں آتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو جائے، اس سے مصافحہ ہو جائے، دو باتیں کرنے کا موقع مل جائے. دیکھیے حضرات، یہ دنیاوی حضرت ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اس دنیا میں سب سے بڑا حضرت کون ہے؟ آپ یہی کہیں گے اس دنیا کا سب سے بڑا حضرت ہے تو آمنہ کا لال ہے. آمنہ کا لال ہمارے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. دنیا میں جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک کثرت سے پڑھتا رہے گا، بروز قیامت میں خود اس سے مسابقت. آج ہم دنیا میں دنیاوی علماء کرام کے لیے، دنیاوی حضرات کے لیے اتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں. ہمارے آقا فرماتے ہیں محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو، سب سے بڑے حضرت سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھو. آج ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے نہیں ہے، کیونکہ جمعے کی پڑھ لی یا عید کی پڑھ لی یا کسی عالم دین سے بات چیت ہو گئی اور اس نے دو چار فضائل بتائے، ان فضائلوں کو سن کے ہم بھول جاتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو جنتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہوگی، اور جتنے ضروریات دین ہیں سب کو ادا کرنا ہوگا. اور ان سب میں افضل، ان سب کی قبولیت کا ذریعہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ نماز پنجگانہ کے بعد تمہیں جتنا بھی موقع ملا کرے میرے اوپر درود پاک پڑھ دیا. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 28 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس آیت کریمہ میں اس کا ترجمہ سیدھا سادہ سن لیجیے. اللہ تعالی سے آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں سے اپنا دل لگائے رکھیے، ان لوگوں سے اپنا دل لگائے رکھیے. کن لوگوں سے؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یریدون وجہہ، کیوں؟
اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی رضا چاہنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان لوگوں سے اپنی نگاہیں مت پھیر۔ یہ آسان سا ترجمہ ہے، ترجمہ سن کر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ آیت کریمہ کیوں، کب، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے تو کچھ صحابہ کرام اس حالت میں ہجرت فرما کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی مکان تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی سواری تھی، نہ کوئی آل و اولاد تھی، نہ کوئی کپڑے تھے، صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی محبت میں وہ ہجرت فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ اصحاب صفہ ہیں۔ یہ روایت کے مطابق 70 سے 700 تک حضرات ہیں، کچھ روایتوں میں 70 کا ذکر آیا ہے، کچھ میں 700 کا ذکر آیا ہے۔ یہ جو غریب طبقے کے صحابہ کرام تھے، جب ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف پہنچ گئے، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا ہے، یہ اسی چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے اور آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے پر گزر بسر کرتے رہتے تھے۔ کہیں سے تحفے کی کھجور آئیں، آقا علیہ السلام تمام صحابہ کرام کو ایک ایک کھجور دے دیا کرتے تھے اور پانی پینے کا موقع دے دیا کرتے تھے۔ وہ ایک کھجور کھاتے تھے، ایک گلاس پانی پیتے تھے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام زیادہ، کھجوریں کم، تو آقا علیہ السلام 2 صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے، ایک کھجور لے کر اسے بیچ میں سے چیر دیتے تھے، آدھی ایک صحابہ کرام کو دیتے تھے، آدھی دوسرے صحابی کو دیتے تھے، اور یہ صحابی آدھی کھجور کھانے کے بعد پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ جب یہ غریب طبقے کے لوگ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے تھے تو جو مالدار لوگ تھے، جو عرب کے رئیس تھے، قابل احترام لوگ تھے، اس دور کے اعتبار سے، اپنی قوم کے اعتبار سے وہ بڑے لوگ مانے جاتے تھے۔ جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں گے، ہم آپ کے کہنے کو مان تو لیں گے، مذہب اسلام کو اپنا تو لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہاری کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے ہماری شرط یہ ہے کہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں، ہم مالدار لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، اشرف خاندان سے ہیں، بڑے بڑے سردار اپنے قبیلوں کے، ہم تمہارے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذلیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بدنوں سے بدبو آتی ہے، لہذا اے اللہ کے نبی ہم تمہارے اوپر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں گے اور ہمیں اپنے پاس بٹھائیں گے۔ جب اتنا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا اگر ایک سردار ایمان لے آئے گا تو اس کے ساتھ 1000 آدمی موجود ہیں، ایک انسان کا ایمان لانا وہ 1000 کا ایمان لانا ہوگا، اس لیے اسلام کی تعداد بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے اور یہ والی آیت کریمہ پڑھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے غریب طبقے کے صحابہ کرام ہیں، اگرچہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن انہیں اپنے پاس سے دور مت ہٹائیے، ان کے دور ہٹانے کی لالچ میں، دوسرے سرداروں کو قریب کرنے کی لالچ میں، مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی لالچ میں انہیں اپنے پاس سے دور نہ ہٹائیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 یہ صحابہ کرام اگرچہ غریب لوگ ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کے بدن سے بدبو آتی ہے، اگرچہ ان کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ سے سچی محبت کو دی،
انہیں آپ سے سچی محبت ہو گئی ہے، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو سردار رہے ہیں، ایمان لینے کا لالچ دے رہے ہیں، انہیں سچی محبت نہیں ہے، وہ منافق لوگ ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، اسلام کی محبت نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہوتی تو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے دور نہ کرتے۔ اور دوسری وجہ بتائیں گے، دوسری وجہ یہ ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ بتائی گئی یریدون وجہہ، یہ صرف جو کام کرتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے پاس لگائے رکھیے، ان سے دل کو لگائے رکھیے، اس لیے کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، صبح شام ہم کو یاد کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے مدرسے کو بنانا جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ 70 یا 700 اصحاب صفہ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھاتے تھے، یہ علم دین سیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے تھے۔ گویا علم دین سیکھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، علم دین سکھانا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اے محبوب، انہیں اپنے دل سے قریب لگائے رکھیے۔ اب دیکھیے طالب علم میں اصحاب صفہ میں کیا کیا مقابلہ ہے، کیا کیا مساوات ہے، کیا کیا طریقے پائے جاتے ہیں۔ جو اصحاب صفہ کے ہوتے تھے وہی طالب علم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اصحاب صفہ کہاں سے چل کر آئے تھے؟ مکہ شریف سے۔ اپنے ساتھ کیا کیا لائے تھے؟ مکان لائے تھے، بولو، مکان لائے تھے، دکان لائے تھے، سواری لائے تھے، زیادہ دھن دولت لائے تھے۔ جس طرح اصحاب صفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا مکان بھی چھوڑ آئے تھے، اپنی دکان بھی چھوڑ آئے تھے، اپنی سواری بھی چھوڑ آئے تھے، اپنی تجارت کا مال بھی چھوڑ آئے تھے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام تو اپنی بیویاں بھی چھوڑ آئے تھے، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ آئے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان قربان نہیں کر رہے تھے۔ بلا تفصیل ایک طالب علم جب مدرسے میں پڑھنے آتا ہے اپنا مکان بھی چھوڑ کر آتا ہے، اپنی دکان بھی چھوڑ کر آتا ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنے گاؤں والوں کو چھوڑ کر آتا ہے، کوئی سامان لے کر نہیں آتا، صرف جیسے اصحاب صفہ آقا علیہ السلام کے اوپر بھروسہ کرتے تشریف لے آئے تھے، اسی طرح ایک طالب علم اللہ کے نبی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے آ جائے۔ اور نمبر 2، اصحاب صفہ کو اتنی بڑی فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یہ بھی طالب علم سے برابری ہے، ایک طریقہ ہے، طالب علم نے انہی کا طریقہ اپنایا ہے۔ دیکھو صبح و شام کا ذکر آیا نا، صبح کس وقت ہوتی ہے؟ اگر آپ زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں گے 11 بجے نہیں، صبح جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں صبح صادق کہلاتا ہے، اس وقت اس سے پہلے جب اذان ہوتی ہے، سحری ختم ہوتی ہے، وہ صبح صادق کہلاتا ہے، اور شام جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ افطارتے ہیں، یا اس کے بعد عشاء تک یہ شام کہلاتی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب صفہ اللہ تعالیٰ کو اس لیے پیارے ہیں، ایک تو یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور صبح کو فجر کی نماز سے لے کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 11-12 بج جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، پھر دوپہر سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا صبح و شام ان کا تلاوت قرآن بن جاتا ہے۔ جس طرح اصحاب صفہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اسی طرح طالب علم صبح و شام اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس طرح اصحاب صفہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل لگانے کی بات کی گئی ہے، اسی طرح صفتیں طالب علم میں پائی جاتی ہیں۔ گویا کہ جس طرح آقا علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اے میرے پیارے انہیں اپنے آپ سے دور
دور نہ کرنا، ان سے اپنا دل لگائے رکھنا. ہمیں بھی یہ تعلیم دے رہی ہے. طالب علم ایک تو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. نمبر 2 صبح شام اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اے لوگوں ان سے اپنا دل لگائے رکھنا. اور تیسری بات کیا بتائی؟ یریدون وجہہ. یہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. آج انسان دنیا میں طرح طرح کی ڈگریاں لیتا ہے. بتائیے کوئی انسان اگر ڈاکٹری کی ڈگری لے گا تو اس کا یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کوئی انسان ماسٹری کی ڈگری کرنا چاہے گا تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کوئی انسان بی ایس سی ایم ایس سی کرنا چاہے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور جتنی دنیاوی ڈگری ہیں چاہے وہ کوئی سی ڈگری ہو, A to Z کوئی سی بھی ڈگری لے لو, انسان کوئی بچہ کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ یہ جتنی ڈگریاں کرتا ہے ان کا لالچ صرف اور یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ہم ڈاکٹر بن جائیں گے لاکھوں روپے کمائیں گے, ماسٹر بن جائیں گے لاکھوں روپے کی سیلری ملے گی, اور جتنے عہدے ہیں جتنے عہدے ہم پا جائیں گے اتنے زیادہ پیسہ کمائیں گے. یہ صرف طالب علم کی شان ہے. یہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اتنا نواز کرتا ہے کہ دنیا میں دل دولت میں ہوتا ہے تمام طرح کی عزت کرتا ہے. تمام طرح عزت ہونے کے بعد اس دنیا میں دھن دولت ہونے کے بعد بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا پیارا ٹھہرایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کا محبوب ٹھہرایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو جائیں گے. 3 باتیں بتائی گئی. یہ اصحاب صفہ جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں اگر یہ غریب طبقے کے ہیں لیکن اے پیارے ان کے پاس 3 صفتیں موجود ہیں. ان 3 صفتوں کو دیکھو. یہ مت دیکھو کہ سردار ایمان لے آئیں گے تو ان کے خاندان کے 1,000 افراد ایمان لے آئیں گے, مسلمان زیادہ ہو جائیں گے. یہ مت دیکھو اے میرے پیارے, یہ دیکھو یہ اگرچہ ہمارے غریب لوگ ہیں, اگرچہ ان کے پاس مکان و دکان نہیں ہے, تجارت کا سامان نہیں ہے, لیکن جن 3 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ تینوں ان کے اندر موجود ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی کی محبت ہونا ضروری ہے, ان کے اندر محبت موجود ہے. نمبر 2 صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہمیں پسند ہیں, یہ صبح و شام ہمیں یاد بھی کرتے ہیں. نمبر 3 دنیا میں انسان کیسا ہی کام کر لے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ دنیا میں جو اپنا دھن دولت چھوڑ کے آئے ہیں, اپنا مکان چھوڑ کے آئے ہیں, دکان چھوڑ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے